ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج یہ وظیفہ جو میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ یہ بہت ہی مجرب ہے اور یہ علماء کرام اس وظیفہ کو بھی پڑھتے تھے۔ جس کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، کوئی ایک کام سے وہ مایوس ہے، نا امید ہے، ایک شخص جیل میں ہے، ان کے گھر والے وہ مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ وہ ابھی رہا نہیں ہوگا، ایک شخص بیمار ہے، اسپتال میں ہے یا گھر میں ہے، لا علاج ہے، گھر والے مایوس ہو گئے، اب اس کو صحت نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دیا، لا علاج کہا۔ ایسے شخصوں کے لیے جو کسی بھی کام میں جو ناامید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی اگر یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کرے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا وہ کام بن جائے گا۔ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے، ہر مسلمان یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے۔ جو وظیفہ میں بتا رہا ہوں یہ سب کو آتا ہے، بلکہ روز ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ بتا دوں گا، کتنے دن تک پڑھنا ہے یہ بھی بتا دوں گا، تو اس کو ہم اپنا معمول بنائیں۔ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی آسان ہے، پابندی کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، وقت نکالنا سیکھیں، وقت نکالیں اس کے لیے۔ ایک جگہ بیٹھیں، پاک صاف، کپڑے بھی پاک صاف ہوں، باوضو ہوں، بیٹھ کے اس وظیفہ کو پڑھیں، پڑھ کے رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ اب دیکھیں آپ کا کام کیسے بن جائے گا۔ عورتیں بھی اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ عورتیں کیسی اس کو پڑھیں، اور ماہانہ جو بیماریاں آتی ہیں ان کے پڑھنے کا بھی طریقہ بتا دوں گا۔ وہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، وہ یہ ہے، شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، جو درود شریف آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور درود جو آپ کو یاد ہو، شروع 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ پڑھیں پوری سورت، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر پوری سورت قل هو اللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھر پوری سورت قل هو اللہ پڑھیں، لاسٹ میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ آسان ہے، دوبارہ بتاتا ہوں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ پڑھیں، ہر دفعہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، یعنی 1 مرتبہ الحمد شریف بسم اللہ کے ساتھ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ 1 ہو گیا۔ اسی طرح دوبارہ اس طرح پڑھیں، وہ 2 ہو گئے، پھر 3، اسی طرح 41 مرتبہ پڑھیں، روزانہ اسی طرح 41 مرتبہ پڑھیں، 41 دن تک پابندی کے ساتھ پڑھیں، رو رو کے، جب پڑھ رہے ہیں، جب دعا کر رہے ہیں، جو آپ کی حاجت ہے اس حاجت کو دھیان میں رکھتے ہوئے رو رو کے اللہ سے مانگیں۔ اب دیکھیں آپ کا کام کیسے اللہ پاک بنا دے۔
آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی، آپ کی ناامیدی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اس رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس یقین کے ساتھ پڑھ کے دعا کرے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر کوئی عورت پڑھ رہی ہے 40 دن اس کو پورا کرنا، 41 دن اس کو پورا کرنا ہے۔ 41 دن کے اندر اگر عورت ماہانہ جو بیماریاں ہیں، ناپاکیاں، وہ ناپاکی اگر آ گئی تو جتنے دن وہ ناپاکی چل رہی ہے اتنے دن وہ وظیفہ کو نہ پڑھے۔ اب حساب لگائے میں کتنے دن وہ ناپاک رہے، 5 دن 6 دن۔ جب پاک ہو جائے گی پھر وہ شروع کرے گا۔ اب یہ 6 دن انہوں نے جو وظیفہ کو چھوڑ دیا تھا، یہ 6 دن بعد میں کر دیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں اس کو نہ پڑھے، لیکن 41 کا جو عدد ہے اس کو پورا کرے۔ جتنے دن ناپاک رہے اتنے دن پھر یہ وظیفہ دوبارہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کام ہو، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام اس کا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب ہے، بہت ہی وظیفہ ہے، اس کو اپنا معمول بنائیں اور ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں تک پہنچائیں۔ کوئی ایسا مریض ہے یا ایسا شخص ہے جو جیل میں ہے، یا ایسا مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا نہیں ہو رہا ہے، اس وظیفے کو ان تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کو پڑھیں، اس کا کام ہو جائے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا